پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج جو کہانی ہے اس کا نام ہے شہزادی کی خودکشی۔ پیارے بچوں، ایک شہزادی اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹرین کا سفر کر رہی تھی۔ ٹرین پر چڑھنے کے لیے وہ ایک اسٹیشن پر بیٹھے تھے کہ اچانک ٹرین بہت تیزی سے آئی اور اس میں ابھی اس کے ماں باپ ہی سوار ہوئے تھے کہ شہزادی ابھی نیچے کھڑی تھی۔ ٹرین بہت تیزی سے چل پڑی۔ شہزادی زمین پر کھڑی چیخیں مارتی اور دوڑتی ہوئی ٹرین کے پیچھے بھاگنے لگی، مگر اب ٹرین اس کے ہاتھ کہاں آنے والی تھی۔ ٹرین تو چل چکی تھی۔ بچی سڑک پر تنہا اکیلی روتی رہ گئی۔ ادھر ایک بزرگ جو وہاں اسٹیشن پر رہتے تھے، انہوں نے شہزادی کو اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے بہت پیار سے اسے رکھا۔ اسے امید تھی کہ اس کے ماں باپ کبھی نہ کبھی لوٹ کر آئیں گے اور اسے لے جائیں گے، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ جنہوں نے اسے اس سڑک پر چھوڑا تھا وہ اس کے ماں باپ ہی نہ تھے، وہ بلکہ اس کے سوتیلی ماں اور اس کا سوتیلا بھائی تھا، جو اسے بیچ راہ سڑک پر ایسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے کبھی واپس پلٹنے کا ارادہ بھی نہ کیا۔ اب شہزادی نے انہیں اپنے بابا جی کو کبھی نہ بتایا کہ اس کے سوتیلا بھائی اور اس کی سوتیلی ماں اسے جان بوجھ کر چھوڑ کر گئے ہیں، مگر وہ بہت روتی رہی کیونکہ اسے امید تھی کہ شاید وہ اسے آ کر لے جائیں۔ اس اکیلے بزرگ کے پاس شہزادی کا بالکل دل نہ لگتا تھا۔ بالکل اجنبی جگہ سے اس کا دل گھبراتا تھا۔ اکیلی بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ بابا جی کام پر چلے جاتے اور شام کو واپس لوٹ آتے تھے، کھانا کھلاتے اور اس کو پیار سے سلا دیتے تھے۔ بابا جی ایک نیک دل آدمی تھے۔ انہوں نے کبھی اسے نہ ڈانٹا تھا، ہمیشہ پیار سے سمجھایا تھا کہ بیٹا، تمہارے ماں باپ کبھی نہ کبھی تمہیں لینے ضرور آئیں گے۔ انہوں نے شہزادی کی امید بندھا کر رکھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی شہزادی کی امید ٹوٹ جائے کہ اسے کوئی نہیں لینے آئے گا۔ پھر آخر کافی سال گزر گئے جب شہزادی کی امید ختم ہو گئی اور بابا جی کو بھی معلوم پڑ گیا کہ اسے کوئی نہیں لینے آئے گا، تو اس کی بھی صحت اب تھوڑی خراب رہتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو خط لکھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ شہر سے باہر رہتا تھا، اپنی روزی روٹی کماتا تھا اور اپنی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس بابا جی نے خط لکھا کہ بیٹا، میرے پاس ایک بچی رہتی ہے، میں اس کو باپ کی طرح پال رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد تم اس بچی کے لیے بھائی کا سہارا بنو گے اور اسے کوئی تکلیف اور آنچ نہیں آنے دو گے۔ یہ اپنے ماں باپ سے بچپن میں جدا ہو گئی تھی۔ بہت بڑا غم اس کی زندگی میں آیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی میں کوئی اس سے بڑا غم آئے، اور جب یہ ایک عمر کو پہنچ جائے تو اس کی شادی کر دینا تاکہ اس کا اپنا گھر بس جائے اور یہ اپنے ماں باپ کو بھول جائے اور اپنی خوشیوں میں مصروف ہو جائے۔ یہ خط بابا جی نے اپنے بیٹے کو لکھ دیا، مگر بابا جی کی صحت کچھ ہی دنوں تک خراب ہونا شروع ہو گئی۔ حالت بگڑتی گئی، مگر ایک دن بابا جی انتقال کر گئے۔ بابا جی کے بیٹے کو لوگوں نے اطلاع کر دی اور وہ بیٹا بھی اپنی میاں بیوی اور بچوں سمیت وہاں تشریف لے آیا اور رو اور پیٹ رہا تھا، مگر وہ دیکھ کر شہزادی کو حیران تھا کہ وہ بھی اتنی ہی بری طرح رو رہی تھی جیسے وہ خود رو رہا تھا، کیونکہ وہ بابا جی کو اپنا باپ مانتی تھی اور اس سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ بہت اونچا اونچا رو رہی تھی کہ اب میرا آپ کے علاوہ کوئی نہیں، میں کیسے زندگی گزاروں گی، یہ گھر مجھے کاٹنے کو آئے گا، بابا جی اٹھو نا بابا جی۔ مگر جب شہزادی کا وہ بھائی اس کی تمام باتیں سنتا رہا تو وہ پریشان ہو گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے باپ نے کئی سال پہلے اسے ایک خط لکھا تھا کہ میں نے ایک بچی کو پالا ہوا ہے، اگر میری موت ہو جائے تو اس کو بھائی بن کر رکھنا۔ اس نے شہزادی کو فوراً دلاسا دینا شروع کیا۔ جیسے ہی اسے یاد آیا اس نے گلے لگایا اور کہنے لگا، میں تمہارا بھائی ہوں۔ مگر شہزادی کو اس کی باتوں کا یقین نہ آیا۔ اس نے اسے دھکے مار کر پیچھے کر دیا کہ مجھ سے دھوکے مت کرو، میرا سب کچھ لوٹ چکا ہے، مجھے اور مت لوٹو۔
وہ بھی بیچارہ خاموش ہو گیا جب شہزادی نے اسے دھکے اور مارے اور پیچھے ہٹا دیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ہی اس سے بات کرو، شاید تمہاری بات مان جائے۔ اس کی بیوی بھی رحم دل عورت تھی، اس نے بھی شہزادی کو بہت پیار سے بلایا، بہلایا، پھسلایا اور کہا کہ یہی اس بوڑھے آدمی کا بیٹا ہے، یہی تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تمہارا بھائی بن کر رہے گا، میں بھی تمہاری بہن بن کر رہوں گی، ہم اکٹھے زندگی گزاریں گے، تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مگر شہزادی کے اندر اب اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ایک گھر چھوڑ کر اب نئے گھر چل بستی اور وہاں جا کر اپنا دل نئے سرے سے لگاتی۔ وہ روتی رہی، آخر کار جب اس کا دل بہت تنگ آ گیا، بوڑھے آدمی کو دفنا دیا گیا، شہزادی کا اب دل نہیں لگتا تھا۔ ایک دن وہ صبح اٹھی اور ریل کی پٹڑی کے نیچے جا کر لیٹ گئی کہ جیسے ہی ٹرین آئے گی تو میرے اوپر سے گزر جائے گی اور میں مر جاؤں گی۔ اس نے خودکشی کا بھرپور ارادہ کیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں کیا دیکھتی ہے کہ وہ ٹرین سامنے سے آ رہی تھی۔ ایک شہزادہ جو وہاں سیر کرنے کے لیے نکلا تھا، اس کی نظر پٹڑی پر پڑی لڑکی پر پڑی۔ اس نے بھاگ کر ٹرین آتے دیکھتے ہی شہزادی کو کھینچ کر پٹڑی سے اتار لیا اور اسے بچا کر اپنے گھر لے گیا۔ شہزادی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ شہزادی نے اسے ہوش میں لایا اور کافی دن تک اسے ایک کمرے میں رکھا۔ شہزادی بہت پریشان تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ کچھ نئی جگہ پر تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کون لے آیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک شہزادہ وہاں آیا اور اس نے آ کر شہزادی سے چند باتیں کی اور کہنے لگا کہ کیوں پریشان ہو، خودکشی کی وجہ بتاؤ۔ تو شہزادی نے اسے تمام ماجرا سنا دیا اور کہنے لگی میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں، تم مجھے کیوں اٹھا لائے؟ میں جینا نہیں چاہتی، میں مرنا چاہتی ہوں، مجھے مرنے دو، مجھے چھوڑ دو، آزاد کر دو۔ مگر شہزادہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے شہزادی کو خودکشی نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ خودکشی حرام ہے، تم میرے ساتھ رہو، میں تم سے بہت پیار کروں گا اور ہم دونوں پیار سے رہیں گے۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں، صرف ایک بوڑھی ماں ہے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا اور تم بھی اسے اپنی ماں کی طرح سمجھنا۔ شہزادی نے اس کی ماں سے ملی تو اسے اس کی ماں بہت اچھی لگی۔ شہزادی نے شہزادے سے شادی کر لی۔ اب شہزادے کی ماں بھی بہت خوش تھی کہ اس کے گھر میں ایک دلہن آ چکی تھی، وہ اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ اب شہزادی ان کے گھر میں ان کے گھر کا حصہ بن کر رہنے لگی تھی۔ پیارے بچوں، یہاں آپ یہ دیکھیں کہ سوتیلی ماں نے اسے گھر سے نکالا، اسے سڑک پر چھوڑا، مگر وہ ایک محل کی مالکن اور ایک شہزادے کی دلہن بن گئی۔ نصیب آپ کو کہاں لے کر آتا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم ہوتا۔ پیارے بچوں، میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔